السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، اس سے پہلے آپ نے ان تمام چیزوں کے حوالے سے سماعت کیا کہ وہ لوگ جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ وہ رب جس نے یہ زمین بچھائی، یہ آسمان بنایا اور اس میں اتنی ساری نعمتیں رکھی، تو اللہ تبارک و تعالی جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، تو کیا وہ رب پھر دوبارہ اس انسان کو پیدا نہیں فرما سکتا، اس کو زندہ نہیں فرمائے گا؟ ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا۔ اب قیامت کے حوالے سے اور اس سے پہلے کی باتوں کے حوالے سے جو تذکرہ ہو رہا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی۔ اس آیت میں جو تامہ کا لفظ آیا ہے، یہ تمہ سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتنا زیادہ ہونا کہ وہ چھا جائے اور سب پر غالب آ جائے۔ اس آیت مبارکہ سے مراد فرمایا گیا کہ قیامت ہے، اس لیے کہ ہنگامہ قیامت ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ساری کی ساری چیزوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، تو کوشش سے مراد انسان کے کیے ہوئے اعمال ہے، یعنی قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں اس کا صحیفہ اعمال دیا جائے گا اور جن کے کیے ہوئے کاموں کو بھول چکا تھا اس کو سب کے سب یاد آ جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک مقام پر فرمایا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو ان کے کیے ہوئے کاموں کی خبر دے گا جن اعمال کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور یہ بھول چکے تھے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان نے جو کوشش کی، دنیا میں جو کام کیا، دنیا میں اچھائیاں کی، برائیاں کی، نیکیاں کی، بدی کی، جو کچھ بھی کیا فراموش کر دیا، قیامت کے دن وہ صحیفہ اعمال اسے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ جو کچھ بھی تم نے کام کیے اس کی خبر دیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کر دی جائے گی۔ جہنم کو ظاہر کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، تو دوزخ کو بالکل ظاہر کر دیا جائے گا۔ اس میں جو برزت فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ تھا ظاہر کرنا۔ دوزخ کے ظہور کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی مقام پر ارشاد فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ مریم میں فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص دوزخ پر وارد ہوگا، اور یہ آپ کے رب کا قطعی فیصلہ ہے، اور پھر ہم متقین کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور وہ لوگ جو متقین ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو تو نجات مل جائے گی، مگر جو سرکش ہے، نافرمان ہے، ان کو گھٹنوں کے بل اسی میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، فرمایا اور جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جنت اور دوزخ قیامت کے دن جو پرہیزگار ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، جو متقی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کو قریب کر دے گا، اور جو نافرمان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور مولا تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں گے، تو ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دوزخ کو ظاہر فرما دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر دو چیزوں کو آپ سماعت کر لیں، قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال، اور کمال بھی سن لے اور اس کا فساد بھی سن لے۔ انسان کی دو قوتیں ہیں، ایک قوت نظریہ، قوت عملیہ۔ قوت نظریہ کا کمال یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے اور وہ اس کی توحید کی تصدیق کرے اور یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر غالب ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو حقیر جانے گا اور انکساری اور تواضع اختیار کرے گا، اور پھر جب تواضع انکساری اختیار کرے گا تو وہ تکبر نہیں کرے گا، کبر نہیں کرے گا، سرکشی نہیں کرے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اور اس کی توحید کی تصدیق نہیں کرے گا تو پھر وہ سرکشی بھی کرے گا، تکبر کرے گا، کبر کرے گا۔ اور یہ قوت عملیہ نظریہ کے حوالے سے سنا، قوت عملیہ کے حوالے سے آپ سن لیں کہ قوت عملیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرے اور دنیا کے عیش و عشرت پر آخرت کو ترجیح دے۔ اور قوت عملیہ کا فساد یہ ہے کہ انسان دنیا کے لہو و لعب اور عیش و عشرت کے اندر مستغرق ہو جائے اور آخرت کو فراموش کر جائے، آخرت کو بھول جائے۔ سورہ نازعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 37 اور 38 نمبر پہ جو فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو وہ جس نے سرکشی کی اور پھر اس کے بعد فرمایا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو ترجیح۔ یہ دونوں چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ قوت نظریہ کے فساد کا ذکر ہے، کیونکہ جب قوت نظریہ فاسد ہوتی ہے تو انسان سرکشی پر اترتا ہے، برائی پر اترتا ہے۔ اور قوت عملیہ کے فساد کا ذکر آگے کی آیت میں جو وآثر الحیات الدنیا فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، تو جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو کیونکہ جب قوت عملیہ فاسد ہو جاتی ہے تو انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، فانی زندگی ہے۔ میں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتاؤں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اور دنیا کی زندگی کو جو ہم ترجیح دیتے آخرت پر، یاد رکھیے دنیا ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اللہ اکبر۔ حدیث رسول سماعت کری جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا کو حلال طریقے سے سوال سے بچتے ہوئے طلب کیا اور اپنے اہل و عیال کی کفالت اور اپنے پڑوسی پر شفقت کرنے کے لیے حاصل کیا، وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا
کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حلال طریقے سے طلب کیا۔ کیوں طلب کیا؟ تاکہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکے اور پڑوسی کے پر شفقت کر سکے۔ اور جس نے دنیا کو حرام طریقے سے طلب کیا تاکہ وہ مالدار ہو جائے، اور جب مالدار ہوگا فخر کرے گا لوگوں کے اندر کہ دیکھو میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس یہ مال ہے، میرے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں، اور ان کو اپنی شان دکھائے لوگوں کو، اور اپنا وہ غرور اور گھمنڈ کرے اس دولت کو دکھانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج اللہ نے مال دیا، دولت دی، تو اس مال و زر کو جو طلب حلال طریقے سے کمائے، اور یہ رکھے کہ یہ دیا ہوا اللہ کا ہے، گھر بار پر لوگوں پر اچھے انداز سے خرچ کرے، شفقت کا معاملہ کرے، غرور اور گھمنڈ اس پر نہ کرے۔ اور اگر کوئی غرور اور گھمنڈ کرے گا تو پھر یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اور کس میں طاقت ہے اسے برداشت کرنے کی؟ ایک اور روایت سماعت کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تبارک و تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کو وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس میں گھر بنانے کے لیے ہم دوسرے کے گھر کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کی زمینیں اس پر قبضہ کیا۔ دنیا کے مال کو جمع کرنے کے لیے دوسرے کے مال کو نہیں دیکھتے، اس کا مال لے لیا، حاصل کر لیا، غصب کر دیا، دینا نہیں ہے، اور اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے۔ یاد رکھ لیجئے اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے، فرمایا گیا کہ اس میں عقل نہیں ہے۔ یہ دنیا کی فانی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی، اسے جمع کرنے کے لیے دوسروں کی زمین پر، دوسروں کے مکان پر، دوسروں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے وہ یہ سمجھتے کہ ان کا آخرت ہے، یہی لوگ جمع کرتے جو سمجھتے کہ آخرت میں ان کا کوئی گھر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہی جمع کرے جس کا آخرت میں کوئی۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ مال و متاع ختم ہونے والے ہیں، ہمیشگی کی زندگی باقی رہنے والی تو آخرت ہے، وہاں جمع کرنے کی فکر کریں۔ حسن نے مرسل روایت کی کہ دنیا کی محبت یہ ہر گناہ کی بنیاد ہے، دنیا کی محبت۔ اور آج ہم دنیا کی محبت میں اتنے محو ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، اور دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے ہم نے عبادت بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریاضت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ ایک اور روایت سماعت کریں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، سو تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے، آج جتنا ہو سکتا ہے اتنا عمل کر لیں، اس لیے کہ آج حساب دینا نہیں، حساب تو کل دینا، اور کل جب حساب دینا ہوگا ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا، مگر اس موقع پر وہ کر نہیں سکے گا، عمل نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت دنیا کے حوالے سے فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا راستہ عبور کرنے والے کی طرح۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کو اٹھو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور تم اپنی صحت کے ایام میں بیماری کے دنوں کے لیے عمل کرو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، کون مسافر کی طرح رہتا ہے؟ مسافر سے مراد یہ کہ بس یہ سمجھے کہ جس طریقے سے سفر مدت میں ختم ہو جاتا ہے ویسے دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر کرے۔ اب ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، اور یہاں پر جب اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی تو ہم اس میں عبادت و بندگی کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں، اور بیمار ہونے کے بعد ہم سوچتے کاش صحت ہوتی تو نماز پڑھتے، سجدہ کرتے، حج کرتے یا دیگر عبادت کرتے۔ تو جو کچھ بھی زندگی ملی ہے اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے،
تو یاد رکھ لیجئے یہ صبح ہے، تو اب شام کا انتظار نہ کرے کہ چلو پھر بعد میں کر لیں گے، پتہ نہیں شام ملے نہ ملے، شام مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرے کہ کل کریں گے، آج جتنا ہو سکتا ہے اتنا عمل کر لے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص میں دنیا سے بے رغبتی اور قلت کلام دیکھو تو اس کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اس کو حکمت عطا کی گئی ہے۔ اور آج جو جتنا زیادہ دنیا دار ہوتا ہے لوگ اس کے قریب جاتے ہیں، جتنا مال و متاع والا ہے اس کے قریب زیادہ جاتے ہیں، جو زیادہ بولنے والا ہے لوگ اس کے قریب جاتے ہیں۔ فرمایا جس کو دیکھو کہ دنیا سے بے رغبت ہے، بات بہت کم کرتا ہے، تو تم اس کے پاس زیادہ رہو، اس لیے کہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ تو دوست بنائے تو ایسے کو بنائے، اور یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے یہ فانی زندگی کی طرف اتنی زیادہ رغبت نہ کرے کہ آخرت کو بھول جائے، اور آخرت یہ ہمیشگی کی ہے، جنت جو ہے مومنوں کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے، اس لیے اس کی تیاری کرے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو جنت کا تذکرہ بھی ہے، دوزخ کا تذکرہ بھی ہے، قیامت کا تذکرہ بھی مختصر طور پر انشاءاللہ آئندہ سماعت کریں گے، ان تمام کی تمام چیزوں کے حوالے سے کہ جنت میں کیسی نعمتیں اور جہنم میں کیسے خطرناک عذاب جو ہے تیار کر رکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ فانی زندگی کی طرف اتنے زیادہ مائل نہ ہو کہ جو ہمیشگی کی نعمت جو ملنی ہے ہم اسے ہی بھول جائے۔ اس سے اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں کچھ غلطی اللہ اپنے حبیب کے نالین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔